ہم بھلائی کا کام پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تو جتنے لوگ وہاں پہ بھلائی کا کام کریں گے انہیں ان کا ثواب ملے گا. جس طرح کہ آپ نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل سب سے پہلا قتل اس نے کیا. چونکہ اس نے ایک گندے اور غلیظ کام کی ابتدا کی، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، جہاں مقتول کے قتل کا وبال اس کے قاتل پہ پڑتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے پہ بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس نے اس کا آغاز کیا تھا. یہ پیچھے چھوڑتے ہیں ہم. یہ اب کسی کو پتا نہیں کہ ان لاشوں کے اوپر سے زیور کس نے اتارا، یا ان لوگوں کی پاکٹوں سے پیسے پولیس نے نکالے یا کسی خناس اور نے نکالے، لیکن اللہ کی عدالت میں سب کچھ کھلے گا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں. آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں. آپ ایک ایک کے باپ کا نام پکار کے کہتے ہیں، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، اے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کے بیٹو. ٹھیک ہے تم میرے رشتہ دار ہو، لیکن یاد رکھو اگر کسی نے کسی کا کوئی مال چھینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اس کے ساتھ یا معافی تلافی کا معاملہ کر لو یا واپس کر دو. قیامت کے دن میں تمہارے اس معاملے میں کسی کام نہیں آؤں گا. ایک دن عمومی مجلس میں آپ نے فرمایا، جس نے کسی کا مال چرایا ہے، جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے خیانت کر کے کسی کا مال دبایا ہے، واپس کر دو. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی. اس انسان کے ماں باپ اور اوپر تک اور نیچے اس کی اولاد سارے لوگ موجود ہوں گے. وہ اس چوری کے مال کو اپنے سر پہ اٹھا کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور وہ چوری کا مال کو اللہ زبان دیں گے. وہ بول کے کہے گا اس نے فلاں چیز چرائی، اس نے فلاں جگہ سے مجھے چرایا، اس نے فلاں کا خیانت کی، اس نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی. اس وقت کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ آج تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں یا ہمارے پاس دلائل ہیں. نبی کریم کی مجلس ہے، نبی کریم کی عدالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دو شخص پیش ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے. آپ نے فرمایا حوصلہ کرو، اپنے اپنے دلائل دو. ایک ذرا زبان کا چاتر تھا، اس نے دلائل بڑے خوبصورت انداز میں دیے. دوسرا شخص اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکا. آپ نے جو زبان کا چاتر تھا اس کی زبان کی تیزی کو دیکھتے ہوئے اس کی حق میں فیصلہ کر دیا، اور دوسرا مخلص مسلمان تھا، خاموش ہو جاتا ہے. اٹھ کے دونوں چل پڑتے ہیں. تھوڑی دیر گئے، اللہ کے پیغمبر نے پھر بلایا، ادھر آؤ میری بات سنو. میں نے تمہارے دلائل کو سننے کے بعد تمہاری شہادت کی بنیاد پہ فیصلہ کیا. اگر تو میں نے درست فیصلہ کیا ہے تو اللہ اسے مبارک کرے اور اس کے معاملے میں برکت عطا فرمائے. تو اگر میں فیصلہ درست نہیں کر سکا، میں اس کو نہیں دے سکا جس کا اصل حق تھا، تو پھر دوسرا یہ مت سمجھے کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب میرے لیے یہ جائز ہو گیا. میں نے اس کے ہاتھ میں جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا پکڑایا ہے، چاہے وہ لے لے یا واپس چھوڑ دے. وہ شخص ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میری زمین نہیں ہے، اس کی ہے، آپ اسے عطا فرما دیجئے، مجھے جہنم کا ٹکڑا نہیں چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے یہ دنیا کے 30 40 50 60 سال یہ تنگی میں بھی گزر جائیں گے، آسانی اور فراوانی میں بھی گزر جائیں گے، لیکن یاد رکھیں ایک دن ختم ہو جانے ہیں. کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے نہیں ہیں جو کروڑوں نہیں اربوں خربوں کے مالک ہیں، کیا کبھی وہ اپنے ساتھ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد یا اپنے اثاثوں میں سے کچھ لے کے گئے ہیں سوائے چند گز کپڑے کے علاوہ؟ کیا کبھی کسی نے کیا ہے کہ کسی ارب پتی آدمی کی قبر کو
3-4 احاطوں میں بنا دیا جائے، 4-5 مرلوں میں، یا 2-3-4-5 کنال لے کے، اور اس کی آرام آسائش کا سارا بندوبست کر کے کیا جائے؟ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ہر شخص، چاہے وہ چند ٹکوں کا مالک بھی نہیں ہے یا وہ اربوں خربوں کا مالک ہے، ہم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیز و اقارب کو کچی مٹی کے اندر ایک گڑھا کھود کے اور اس کے اوپر سلیں ڈال کے ساری مٹی منو مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا انجام ہے جو ہم جس پہ بالکل غافل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہیں پہ یہ سیٹ اپ ختم نہیں ہو جاتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اس کے بعد جو کچھ زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے۔ ہم اپنے ہر جنازے میں کہتے ہیں، اپنی طرف سے یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن یقین مانیے کچھ کے لیے تو یہ دعائیہ کلمات ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بد دعا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ۔ غور کریں مسلمانوں، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے لا تحرمنا اجرہ، اس کے بدلے سے محروم نہ کرنا۔ تو اگر وہ چور تھا، اگر وہ ڈکیت تھا، اگر وہ راشی تھا، اگر وہ حرام خور تھا، اگر وہ بددیانت تھا، تو ہم کہتے ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے سے اسے محروم نہ کرنا۔ تو ہم اپنے باپ کے لیے کیا دعا مانگ کے آئے ہیں؟ ذرا سوچا ہے؟ تو کبھی باپ نے سوچا ہے کہ جب میرے بیٹے میرے لیے یہ دعا مانگیں گے، اے اللہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کے بدلے سے اسے محروم نہ کرنا، تو اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ چوری کا بدلہ کیا ہوگا؟ ڈکیتی کا بدلہ کیا ہوگا؟ کسی کا مال غصب کرنے کا بدلہ کیا ہوگا؟ کسی پہ ظلم کرنے کا بدلہ کیا ہوگا؟ کسی کی عزت کو پامال کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اپنے معاملات میں خیانت اور بددیانتی کرنے کا مطلب اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس معاشرے کے بہترین افراد بنایا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے ملنے والوں میں بہت سے لوگوں کو ایسی خباثتوں میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم انہیں نصیحت کریں کہ اپنی جان کو چھڑوا لو، اس دنیا کے اندر ہی ان سے معافی لے لو، ان اپنے معاملات کو ترک کر دو، وگرنہ موت آ گئی تو پھر اللہ کی عدالت میں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم انسان پھر اپنے ہاتھوں کو چک مارے گا، کاٹے گا، اور وہ کہے گا میں نے اللہ کے رسول کا رستہ کیوں چھوڑا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے پیچھے بھگا دیا، اس نے مجھے غلط رستے پہ ڈال دیا۔ آج تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اللہ اپنی لعنت ڈال کے ایک برے گھر میں داخل کر دیں گے۔ آج ہی مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس حرام کاری اور حرام خوری سے بچائیں، وگرنہ یقین مانیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ساتھیوں کو وضو میں دقت ہو رہی ہے، آپ مدرسے کی طرف چلے جائیں، وہاں ٹوٹیوں پہ وضو کر لیں یا باہر آ جائیں۔ یہاں بھی ہے، چونکہ یہ پانی سارا پائپ لیک کر گیا تھا، اس وجہ سے آپ کو دقت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے تک یہ سارا معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جو آپ کو دقت یا تکلیف ہو رہی ہے، آپ اللہ کے لیے انتظامیہ اور ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یہ ایک معاملہ ہے، چند دن کا نہیں تھا، اس میں کافی دن لگ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے معاملات کو بہتر کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور آپ کے معاملے میں نماز کا وقت قریب ہے، ساتھ ہی دوسری جگہوں پہ جا کے وضو کر لیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا چچا 7 دن سے گم ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے اور واپس آ جائیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں کینسر کے عارضے میں مبتلا ہوں، زیر علاج ہوں، دعا کریں اللہ رب العزت میرا معاملہ آسان فرمائے۔ یہ ہمارے نوازی ہیں حاجی مشتاق صاحب، ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے اپنے والد کے لیے آپ سے درخواست کی ہے جو فوت ہو چکے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں، ایک بہن نے کہا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام میں نہیں کہتا، وہ سخت نافرمان ہے، مجھے مارتا ہے اور گھر کا خرچہ لڑکیوں پر ضائع کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والد اس کے باہر ملک میں ہیں، روتی ہوں، پاگل سی ہو گئی ہوں، دعا کرے اے اللہ اس بیٹے پہ رحم فرما۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، یہ خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اے اللہ اس جوان کو ہدایت دے، بلکہ اس امت کے ہر جوان کو ہدایت دے۔ اے اللہ یہ ماں باپ بہت بڑی نعمتیں ہیں، جب یہ ہاتھ سے چھن جاتے ہیں انسان خود ماں باپ کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت تھے اور ماں باپ کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ جوانوں، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا تو ہمارے ماں باپ ہمارے پاس نہیں ہوں گے، اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اپنے ماں باپ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان پہ احسان کرو، کیونکہ جو اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ ان کی زندگی دنیا کے اندر بھی آسان فرما دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ کی بخشش کا مستحق بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے والدین کا احترام ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری ذات کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہمارے ماں باپ کے ہیں، اور تیرا حکم بھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگوں میں نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف میری کرنی ہے، احسان کرنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اور اللہ کو وہ جوان بہت خوبصورت لگتا ہے، وہ اللہ اسے کہتا ہے وَقُلْ، کہو تم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح یہ ماں باپ ہم پہ رحم کرتے رہے تو ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے اللہ اگر فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک اگر زندہ ہیں تو ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری 6 بہنیں ہیں، ان میں سے ایک عرصہ 20 سال سے ذہنی بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان پہ اور سب مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ اور یہ ایک بھائی ہمارے پاس آ رہے ہیں، شاہد مظفر خان صاحب ایڈوکیٹ، ان کی والدہ پچھلے دنوں وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ رب العزت اس ماں پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اگر کوئی وکیل قاتل کی طرف سے مقدمہ لڑتا ہے اور مقدمہ لڑنے کی جو فیس ملتی ہے وکیل کو، کیا وہ مال حلال ہے؟ یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا ایک ظالم کی مدد کرنا اسلام میں جائز کسی صورت نہیں ہے؟ ہاں، اگر کوئی قاتل جو ہے کسی پہ غلط قتل کا مقدمہ ہے اور وہ واقعتاً پھنسا ہوا ہے، پھر اس کی مدد کرنا یہ اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔
تو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً قاتل یہ ہے اور اپنے قتل پہ شرمندہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کی مدد کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں کوٹ بلہ سے، وہ بیچارہ بڑا ہی کمزور سا آدمی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، 3 دسمبر کو اس کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے اور 3 دسمبر سے آج تک تھانہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ انہوں نے جو بندہ پکڑایا ہے اس کے معاملے میں بھی کوئی معاونت نہیں کی۔ یہ میں اپنے پولیس کے ذمہ داران سے کہتا ہوں، کیا آپ لوگوں نے اپنے رب کو بالکل بھلا دیا ہے کہ ایک دن تم نے بھی کسی عدالت میں پیش ہونا ہے؟ یاد رکھو، اس کو تو شاید اللہ دے دے سب کچھ اور اس کے معاملات کو اللہ اپنے فضل سے پورا کر دے، لیکن جو خباثتیں بحیثیت ذمہ داران آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی عدالت میں شاید آپ کی معافی نہ ہو سکے۔ شرک کے بعد سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اس ملک کے اہلکار کر رہے ہیں۔ یہ ٹریفک پولیس بدلی تھی، ایک نئی پولیس آئی تو خوشی تھی، یہ بڑے اچھے نوجوان ہیں، لیکن اب یہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے سارا دن چلان کاٹنے کے۔ پہلے وہ 10-20 روپے میں رشوت لے کے راضی ہو جاتے تھے، یہ لوگ شام تک 50 چلان کاٹ کے 2-4 ہزار روپے کی اپنی دہاڑی لگا کے اور اس کے بعد تنخواہ لے کے بھی چلے جاتے ہیں، اور کہیں پہ ٹریفک کھڑی ہو کچھ بھی ہو انہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ کی عدالت میں لکھا جا رہا ہے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے میں پولیس کے ذمہ داران سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں جتنی بھی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، یہ جو ماڈل پولیس اسٹیشن بنایا ہے اس کے ذمہ داران اتنے بیہودہ ہیں کہ انہوں نے آج تک کسی کی داد رسی نہیں کی۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں اس مظلوموں کی داد رسی کرو، وگرنہ قیامت کے دن تمہاری یہ وردی کا گریبان ان مظلوموں کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ اللہ کی عدالت میں آپ کو گھسیٹیں گے، وہاں کوئی قانون آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور میں توقع رکھتا ہوں اس غریب کی داد رسی کی جائے اور اس کا معاملہ اسے لٹایا جائے۔ کسی کی غربت کا مذاق اڑانا اور اسے اپنے دفتر سے دھکے دے کے باہر نکالنا یہ کہیں کی شرافت نہیں ہے، یہ ظلم ہے جو ہماری پولیس کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو عمر جیسے رحم دل ہوں، اے اللہ جو عثمان جیسے غنی ہوں، جو علی جیسے دلیر ہوں، جو ابو بکر جیسے فہم و فراست رکھتے ہوں۔ اے اللہ یہ عذاب ہم پہ ٹال دے، اے اللہ ان ظالموں سے نجات دے دے، اے اللہ ایسے خبیث انسان جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، اے اللہ یا انہیں ہدایت دے دے یا ان کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحمت سنک سنک جائی وادی رحمت سنک سنک جائی وادی جان مہک مہک وادی جان